بات کریں تو اس کو میاں الطاف صاحب ممبر پارلیمنٹ راجوری اننت ناگ کانسٹیچوئنسی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. ان سے ہم مختصر 2-3 باتیں کریں گے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان تک ہمارے جو میاں صاحب کا میسج بھی پہنچ سکے. سر سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے وہ خیر مقدم ہے ہمارے چینل میں, اور آپ کو مبارکباد کہ نیشنل کانفرنس کا ایک اچھا رہا اس بار رول رہا, بڑا زبردست الیکشن میں. سر مختصر سی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے روڈ کنیکٹیویٹی کو لے کر, کیونکہ اس پر اکثر آپ کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے, بولتے ہوئے آپ کو سنا ہے. سر بی آر او کی طرف سے جو جموں پونچھ ہائی وے جو بنائی جا رہی ہے, یا جو تھنا منڈی جس کو دیرا گلی پونچھ کی جو ہائی وے ہے, اس پہ ہم بات کریں. کافی سالوں سے یہ کام لگے ہوئے ہیں, لیکن آج تک جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی ہے, اور چھوٹے چھوٹے پیچز جو ہیں انہوں نے بیچ بیچ میں چھوڑے ہوئے ہیں. تو سر اس حوالے سے آپ نے مطلب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ناانصافی ہے رجوری اور پونچھ سے, اور یہ ہلی ڈسٹرکٹس ہیں, یہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں. ایون امیر لوگوں کا بھی حق ہے آج کے زمانے میں کہ وہ اچھی سڑکوں پہ چلیں. اور جموں کشمیر میں جہاں تک میں نے جموں کشمیر کو دیکھا ہے, اس معاملے میں زیادتی صرف رجوری پونچھ سے ہی ہے. دوسرے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں آپ جائیں تو آپ کو شاندار سڑکیں ملیں گی. تو یہ ڈیلے ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں بھی جب سے ایم پی بنا ہوں, میں نے جتنی بھی اس سلسلے میں جو پراپر فورم ہے وہاں پہ میں نے اس کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے اور لکھا بھی ہے. اس کے بعد سپیڈ اپ ہوا ہے کام, لیکن اتنا نہیں جس کو آپ یا میں جس سے مطمئن ہو سکیں. اتنی ابھی اس میں بہتری نہیں آئی, پہلے سے ضرور آئی ہے. میں محکمے سے ان ٹچ بھی ہوں. میں اپنی جو آواز ہے اس سلسلے میں جو لوگوں کی مشکلات ہیں اس کے لیے میں ضرور بات آگے بھی کرتا رہوں گا. میں اس معاملے کو فالو کروں گا. جہاں تک تھنا منڈی کا تعلق ہے, وہ روڈ 6 سال سے کھولی ہوئی ہے. تو 2 بار میں اس کے لیے پارلیمنٹ میں کوشچن دے چکا ہوں. پہلے جب دیا شور کیا تو اس کا کم از کم اتنا نتیجہ ہوا کہ انہوں نے کسی دوسری کمپنی کو اس کی الاٹمنٹ کی. کچھ دیرا گلی سے لے کے نیچے بفلیاز تک یا اس سائڈ کچھ امپرومنٹ بھی اس میں ہوئی, کام بھی ہوا, لیکن جس سپیڈ سے کام چلنا چاہیے ابھی اس سپیڈ سے نہیں چل رہا ہے. تو ضروری ہے, اب بن گئے ہیں ایم ایل ایز, ان کا بھی فرض ہے وہ ڈے ٹو ڈے اس معاملے کو دیکھیں, بات کریں. میں بھی کرتا رہوں گا. تو مجھے یہ یقین ہے کہ اس میں بہتری ہوگی جو ہونی چاہیے. سر مغل روڈ سردیوں میں جو ہے وہ اکثر 6 سے 7 مہینے بند رہتی ہے برف باری کی وجہ سے, یا اور کچھ ریزن جو رہتے ہیں بیچ میں ٹیکنیکلی. ٹنل کے لیے اکثر کہا جاتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یا بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے لیڈران کی طرف سے کہ یہاں پہ ٹنل بنایا جائے گا. سر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ جب پارلیمنٹ میں ہیں اس وقت, تو اس کے میں اپنی طرف سے اس سلسلے میں ضرور بات میں نے کی بھی ہے, کروں گا بھی. باقی اس معاملے میں اگر کچھ کہوں تو وہ اس سٹیج پہ قبل از وقت ہوگا. یہ جو ہماری اسٹیٹ کی حکومت بنی ہے اس کو بھی اس سلسلے میں پریارٹی دینی چاہیے. یہ ان کا بھی فرض بنتا ہے, وہ گورنمنٹ بھی اپنی لیول پہ کرے, میں بھی اپنی لیول پہ فالو کروں گا. اور اس میں کیا پیش رفت ہوگی پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب وہ وقت آئے گا. اس بار آپ نے ایک کوشچن پٹ کیا تھا وہاں پہ بجلی کو لے کر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر, ہم نے سنا بھی تھا. سر اکثر وہ چیزیں یہاں پر ہوتی آئی ہیں, گراؤنڈ میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ نے وہاں پہ کیا ہے. سر کیا اس پہ کچھ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ غریبوں کو کچھ سہولیات ملے گی؟ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو اس سکیم کے بارے میں منتری جی نے بتایا, انہوں نے تو اس کے بڑے خوبصورت فیچرز بتائے کہ یہ جو ہے ہمارا یہ پروگرام, اس کے انسٹال کرنے سے بجلی فیس دینے سے بچ جائیں گے. تو جتنی اس میں سبسڈی پہلے ہوتی تھی, میں نے یہ سنا ہے, پتہ نہیں اب اس میں صداقت کیا ہے, اس سبسڈی میں اب یہ سنا میں نے کہ کمی ہے, کمی پیدا کی ہے. مطلب بڑھنے کے بجائے جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مفت بجلی کی اسکیم ہے, اس میں ایک قسم کی سبسڈی تھی جو شاید پہلے 80% تھی, اب وہ کم ہوئی ہے. تو گویا پھر اس کا فائدہ کم ہو رہا ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو
تو میرا تو مطالبہ وہاں یہ تھا کہ وہاں پورے طریقے سے 100% جموں کشمیر میں فری دو، آپ اس سکیم کو ٹوٹلی فری لانچ کرو تاکہ اس میں کنزیومر کو کچھ دینا ہی نہ پڑے۔ اس کی ریزننگ یہ ہے کہ یہاں پہ کشمیر ویلی ہو، آپ کا رجوری پونچھ ہو، یہاں پہ مائنس ٹمپریچر خاص طور پہ کشمیر ویلی میں چلا جاتا ہے، لداخ میں چلا جاتا ہے، کرگل میں چلا جاتا ہے، پاور کا وہاں 12 گھنٹے کٹ ہوتا ہے، دریاؤں میں پانی کم ہو جاتا ہے، ہائیڈل جو پاور ہیں وہ پاور ہاؤسز سردیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ جو کشتواڑ سائیڈ میں ہائیڈل پروجیکٹ ہیں ان کی بجلی ہی نیشنل گرڈ میں جاتی ہے۔ تو میں نے اپنی طرف سے تو کہا، منتری صاحب نے ادھر سے کہا کہ نہیں، ہم نے سارا اسٹیٹ گورنمنٹ کے ڈسپوزل پہ رکھا ہوا ہے، تو ان کو جتنا پیسہ چاہیے تو جتنی تو اسکیم میں اتنے ہو گئے ہیں بینیفیشری، تو اس معاملے میں مجھے بھی پورا پتہ کرنا پڑے گا، تو پھر ہی آپ کو بھی کرنا چاہیے اب اس پہ ریسرچ، اور جہاں جہاں جو بھی ملے بجلی والا وہ اس سے پوچھو کہ معاملہ ہے کیا ہے، تو مجھے بھی آپ کہیں کریکٹ کر سکیں گے تو مجھے بھی کریں، میں نے اس کے بارے میں ابھی تک یہ انفارمیشن حاصل کی۔ حضرت ایک آخری سوال رہے گا میرا، تھوڑا سا آپ کی ایم پی سے ہٹ کر، کیونکہ آپ ایک پولیٹیشین بھی ہیں، نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ہیں۔ جموں کشمیر ابھی جو ہے وہ ریاست بحال نہیں ہوئی ہے، لیفٹیننٹ گورنر صاحب جو ہیں ہمارے یہاں پہ ہیں وہ اپنے لیول پر جو ہے وہ ٹرانسفرز وغیرہ کر رہے ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ بن چکی ہے، عمر عبداللہ صاحب عمرہ پر جاتے ہیں، ان کے جانے کے بعد یہاں پر ایک میجرز جو ہیں وہ ٹرانسفرز ہوتی ہیں، تو کافی رشاکشی دیکھنے کو مل رہی ہے، تو کب تک یہ بزنس رولز بنیں گے، کب تک گورنمنٹ جو ہے امپاور ہوگی؟ ایک تو میجر ٹرانسفر نہیں ہوئی، دوسرے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو ٹی ہے، تو اب یہ معاملہ جو ہے انہوں نے پاورز کے لیے کیا لکھا اور وہ کیا دینا چاہتے ہیں، کہاں کیا رکا ہوا ہے، یہ تو بہتر کوئی اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہی آدمی بتا سکتا ہے، میں اتنی کوئی اس چیز میں میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے اس وقت، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں شاید کسی حد تک حل ہوں، کسی حد تک حل ہو۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف صاحب۔ انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ جلدی نیا پروگرام آپ کے سامنے لائیں گے۔ شکریہ۔